قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ على طهر كتب له 10 حسنات رواه ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے جو شخص وضو ہونے کے باوجود تازہ وضو کرتا ہے اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ فائدہ، علماء نے لکھا ہے کہ وضو کے باوجود نیا وضو کرنے کی شرط یہ ہے کہ پہلے وضو سے کوئی عبادت کر لی ہو۔ اگر کوئی عبادت نہیں کی تو اب وضو نہیں کریں گے۔ اگر کوئی عبادت نہیں کی، کوئی تسبیح و اذکار نہیں کیا اور پھر بھی دوبارہ وضو کرتا ہے، اب گناہ ملے گا۔ ہاں، کوئی تسبیح پڑھ لی، کوئی تسبیح و اذکار کر لیا، پھر دوبارہ نماز کے لیے وضو کیا جائے گا، اب ثواب ملے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اگر فرض ہو جاتا کسی وجہ سے تو انسان پریشان ہو جاتا۔ عن ابی ایوب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربع من سنن المرسلین الحیاء والعطر والسواک والنکاح رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں۔ 4 چیزیں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہے۔ نمبر 1 حیا کا ہونا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت۔ جب انسان کے اندر سے حیا اور شرم نکل جاتی ہے تو وہ انسان نہیں رہتا، وہ جانوروں کی صفت اختیار کر لیتا ہے۔ جیسے کہ جانور ہوتا ہے، جانور نے پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی ماں کون ہوتی ہے، اس کی بہن کون ہوتی ہے، وہ اسی سے ہی جفتی کر لیتا ہے، اسی کے ہی اوپر چڑھ جاتا ہے۔ انسان کے اندر سے جب شرم و حیا نکل جاتی ہے، آج ایسے کیس جنم لے رہے ہیں کہ بھائی نکاح کر بیٹھے ہیں۔ نروانا کا ایک واقعہ ہے، وہاں ایک باپ کا ایک بیٹی تھی اور ایک بیٹا تھا، دونوں لندن جا لیے پڑھنے کے لیے اور وہیں جا کے دونوں نے شادی کر لی اور لڑکا وجود میں آ گیا۔ ایک کیس نہیں ہے، ہزاروں کیس ایسے ہیں۔ انسان کے اندر سے جب شرم نکلتی ہے تو یہ کام اسی وقت وجود پذیر ہوتے ہیں، یعنی جنم لیتے ہیں۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے، بازار سے گزر رہے تھے اور دیکھا کہ عورتیں بھی سڑک کے بیچوں بیچ چل رہی ہیں اور مرد بھی سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے ہیں۔ اسی دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور کہا اے عورتوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر شرم نہیں ہے، تم بازار میں سڑک کے بیچوں بیچ چلتی ہو۔ اس دن سے بعد میں صحابیات کوئی سڑک کے بیچ میں نہیں چلی۔ آتا ہے کہ اتنی دیوار کے چپک کر چلا کرتی تھی کہ ان کی اوڑھنی دیوار میں چپک جایا کرتی تھی، اجڑ جایا کرتی تھی، یہاں تک ہو جاتا کہ ان کی اوڑھنی بھی پٹ جایا کرتی تھی۔ اتنی باتوں کو فالو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے میں پڑے ہوئے تھے، وہ بھی تو بت پرستی سے نکل کر آئے تھے۔ آج کے دور جیسا دور نہیں تھا، اس سے بھی بدتر دور تھا،
لیکن ہم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے امام کو مانا، امام کی باتوں کو نہیں مانا، جو امام بتاتا ہے ان باتوں کو فالو نہیں کرا، ان باتوں پر عمل نہیں کرا، اسی وجہ سے ہم پریشان ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام کو جو باتیں بتائی جاتی تھی وہ ان کو اپنی زندگی میں لے کر آتے تھے، وہ اپنی زندگی میں ان کو لے کر آتے تھے اور ان کو فالو کرتے تھے اور ان پر عمل کرتے تھے، ان کے مطابق زندگی گزارتے تھے۔ آج ہم حدیثوں کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے ان کے مطابق زندگی نہیں گزارتے۔ ظاہر سی بات ہے کوئی نبی تو آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، جیسے بھی ہے یہ ہمارے جیسے گنہگار کوئی پڑھ پڑھ کر بتائے گا اور اسی کے مطابق ہم نے عمل بھی کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ناظر خواب بھی ہوتا ہے، جب کہ کوئی حفظ نہ کیا ہو، کوئی عالم نہ ہو اور وہ نماز پڑھاتا ہو، اس کی قدر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اتنی ہی بتائی ہے کہ جیسا کہ میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھ سے جو چاہے کرا لے۔ ایک حرف اگر مجھ سے کسی نے سکھا دیا میں اس کا غلام ہوں، وہ مجھے بیچ دے، وہ مجھے فروخت کر دے، وہ مجھے کام پہ لگا دے، میں بالکل منع نہیں کروں گا۔ کون کہہ رہا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ دوسری سنت ہے عطر لگانا، خوشبو لگانا۔ جمعے کے دن ہے، جمعے کے دن بھی لگتا، شادی میں جانا پڑ جاوے بہترین پرفیوم لگا کے جائیں گے، کوئی ہماری طرف مائل ہو جائے یا ہم ان کو اچھے لگ جائے اور کہا جاوے ارے بہت اچھی خوشبو لگا کر ہے، کہاں سے لے گیا بتاؤ۔ لیکن جب مسجد کے اندر آتے ہیں تو یہاں آ کر ایسا ہوتا نا کہ بھی نیت مارے باقی تو ہمارا بھی حال ہے، ہم نہ کے بھی نیت اللہ گھر میں، چلو نہانے کی تو بہت دور کی بات ہے، وضو بھی اچھی طریقے سے وضو کر لیں تو یہ بھی بڑی غنیمت کی بات ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر وضو مسجد میں ویسے ہی آ جایا کرو، وہ بھی نیت نہیں۔